اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع مسلمانوں کے زوال کے اسباب، کہ آج مسلمان کیوں زوال پذیر ہے، کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر آج انسان، آج وہ مسلمان جس کی پوری دنیا میں حکمرانی ہوتی تھی، آج وہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اگر حقوق کے انداز سے ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت وہ ہمارا رب ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اس کے حکم کی اطاعت کرنا، جن چیزوں سے میرے رب نے ہمیں روکا اس سے رکنا، اسی طرح محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ آپ سے محبت کرنا۔ آپ آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، کہ آپ کے بعد تا قیامت کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ان سے محبت کرنا یہ ہمارے حق میں شامل ہے، اور اسی طرح سے رشتہ دار ہوں ان سے محبت کرنا، ان سے تعلق رکھنا، ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا بھی یہ رشتہ داری کا ایک اصول ہے۔ اسی طرز پر، اسی انداز میں ہر مسلمان سے اپنا تعلق رکھنا، چاہے وہ رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ دوست ہے یا دوست نہیں ہے، چاہے وہ محلے والا ہے یا محلے والا نہیں ہے، کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر یہ حق ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہوا نظر آئے۔ انسان کا ایک تعلق یہ ہے کہ جو انسان اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ، دوسرے دوست کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم رکھتا ہے، تو اس کا حکم میرے رب نے بھی لاریب اور بیعت کتاب میں ارشاد فرمایا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو، تم مسلمانوں کے ساتھ اپنا بھائی چارہ قائم رکھو، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو درد سمجھتا ہے، اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، تو کل قیامت والے دن اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے لاریب اور بیعت کتاب میں ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے مومنین، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ آپس میں بھائیوں کے درمیان سنو کرو، سنو رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ بھی اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آج فلسطین کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج کشمیر کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور آج ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جس کرب میں مبتلا ہے، جس تکلیف میں مبتلا ہے، تو ہم اپنی طاقت اور قوت کے مطابق ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور ہمیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آج کے مسلمان فلسطین سرزمین جس کو انبیاء کرام کا مسکن قرار دیا، جہاں پر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اور کتنے انبیاء محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں انہوں نے نماز پڑھی، تو یہ فلسطین کی سرزمین جہاں پر بیت المقدس مسجد اقصیٰ موجود ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں اس سرزمین سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور یہ محبت کا ایک انداز ہونا چاہیے کہ ہم سے جتنی طاقت اور جتنی قوت ہو سکتی ہے تو ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور مدد کرنے میں ان کے ساتھ شامل حال رہیں۔ تو آج جسے انسانیت کا بڑا درد تھا، انسانیت کے حقوق کے لحاظ سے سب سے سر فہرست تھا، آج اسے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر انسانیت کے لحاظ سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اسے آج نظر بھی نہیں آتا، جسے آج سپر پاور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ آج وہ سارے کے سارے جتنے بھی کافر ہیں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، مجوسی ہوں، سارے اس بات پر متفق ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کی نسلوں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ آج وہ کسی طرز پر چل رہے ہیں، آج وہ اسی انداز پر چل رہے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے اندر مسلمانیت کو ختم کر دیا جائے، اور آج ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ تو ہمارے یہاں بعض ایسے بھی ممالک ہیں جو صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ہمارا ان سپر پاور ملکوں سے تعلقات جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے صلاح رہے اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ عداوت والے، دشمن والے، ایمان والوں کے لیے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یا وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں اور مشرکین میں سے ہیں۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود و نصارہ ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں بن سکتے، چاہے جتنا بھی ان سے تعلقات جوڑے جائیں، جتنا بھی ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں بن سکتے۔ آج بھی فلسطین کی جو قرارداد ان کی منظور ہوئی تو سارے کافر ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں کہ کسی طرح سے بھی ان مسلمانوں
مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری رکھا جائے اور یہ سر زمین جو ہے اسرائیلیوں کو دی جائے جو جن کا شمار یہودیوں میں ہوتا ہے۔ تو لارے کتاب میں اللہ رب العزت نے وعدے فرما دیا کہ کسی بھی صورت میں یہ یہود و نصارہ یہ مشرکین ایمان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اگر ہوں گے تو یہ دشمن ہوں گے۔ دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب سے زیادہ سخت دشمن بھی ایمان والوں کی صرف یہی یہود و نصارہ ہے۔